ہم زندہ خدا کی پاک حضوری میں آ سکے اور خداوند قدوس ہمارے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ آج ہم اپنی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے سیکھیں گے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل 11واں باب اور 14ویں آیت سے دیکھیں گے۔ ایک لمبا حوالہ ہے، لیکن تو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے چند ایک باتیں سیکھ سکیں، ان پہ غور کر سکیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 14ویں آیت، 11واں باب ہے اور 14ویں آیت، پھر وہ ایک گونگی بدرو کو نکال رہا تھا، اور جب وہ بدرو نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا اور لوگوں نے تعجب کیا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، یہ تو بدروہوں کے سردار بال-زبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے۔ بعض اور لوگ آزمائش کے لیے اس سے ایک آسمانی نشان طلب کرنے لگے، مگر اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا، جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی؟ کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بدروہوں کو بال-زبول کی مدد سے نکالتا ہے، اور اگر میں بدروہوں کو بال-زبول کی مدد سے نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ پس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں بدروہوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچے گی۔ جب زور آور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے، لیکن جب اس سے کوئی زور آور حملہ کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر بانٹ دیتا ہے۔ جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ جب ناپاک روح آدمی سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں، اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ اس نے کہا، ہاں مبارک، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب برکت پائیں۔ اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا ہے جس کے اندر ایک بدرو ہے جو گونگی ہے، اور وہ شخص بول نہیں سکتا، اور لکھا ہے کہ پھر وہ ایک گونگی بدرو کو نکال رہا تھا۔ جب وہ بدرو نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا اور لوگوں نے تعجب کیا۔ وہ جو گونگا شخص تھا
اسے بدروں نے گونگا کیا ہوا تھا، اس کی زبان بند کی ہوئی تھی، اور جب وہ بدروں نکل گئی تو وہ بولا اور لوگ تعجب کرنے لگے، حیران ہونے لگے کہ یہ کیسا شخص ہے جو بدروحوں پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ سبھی حیران ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بہتوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ بدروحوں کے سردار بال-زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جو دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، جو ہمارے خیالوں کو بھی جانتا ہے، وہ ان کے خیالوں پر نگاہ کرتا ہے کہ یہ کیسا سوچ رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ میں خدا کی قدرت سے ایسا کرتا ہوں، بال-زبول کی مدد سے نہیں ایسا کرتا، کیونکہ اگر ابلیس ہی اپنا مخالف ہو جائے تو پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ اس کی بادشاہی قائم نہیں رہے گی۔ اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں پاک روح کی قدرت کے وسیلے سے ایسا کرتا ہوں، بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے جو یہاں بیان کیا، لکھا ہے 20ویں آیت میں، لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ اگر وہ اس بات پر ایمان لائیں، اگر وہ اس بات کا یقین کریں کہ یسوع مسیح ناصری جو قادر مطلق خدا بھی ہے، اگر وہ خدا باپ کی قدرت کے وسیلے سے بدروحوں کو نکالتا ہے، تو یسوع مسیح نے کہا تمہارے درمیان خدا کی بادشاہی آ پہنچی، تم اس کی بادشاہی میں زندگی بسر کرتے ہو، کیونکہ تم نے یسوع مسیح کو جو قدوس اور قادر مطلق خداوند ہے اسے قبول کر لیا ہے۔ لیکن وہ شک کرتے ہیں۔ اگر ہم نے جتنے ہم جمع ہیں خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے درمیان ہے، اور یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے اس کے وعدے کے مطابق، جس طرح اس نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں وہاں موجود ہوں، اگر آج بھی خدا اپنی اس قدرت کو اپنے لوگوں کے وسیلے سے ظاہر کرتا ہے تو خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے۔ آج بھی بدرو گرفتہ آزاد ہوتے ہیں، آج بھی لوگ شفا پاتے ہیں، آج بھی لوگ بحال ہوتے ہیں، صرف خدا کے فضل سے اور خدا کی قدرت سے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو آگ کے شعلے بناتا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے 10ویں باب کی پہلی آیت میں کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ لیا اور ان سے کہا کہ جاؤ اور جا کر ابلیس کی ساری قدرت پہ غالب آؤ اور بیماروں کو اچھا کرو۔ جس قدرت سے، جس اختیار سے یسوع مسیح ناصری بدروحوں کو نکالتا، وہی اختیار، وہی قدرت، وہی زور خدا نے اپنے شاگردوں کو دیا تاکہ وہ بھی جا کر ابلیس کی قدرت پہ غالب آئیں اور زندگیوں کو آزاد کریں، بحال کریں۔ جب ایک زندگی بحال ہو جاتی ہے، ایک بدن سے بری روح جاتی رہتی ہے، وہ بدن پاک صاف ہو جاتا ہے، تو وہاں یسوع مسیح نے تعلیم دی اور سکھایا ہے 24ویں آیت میں، جب ناپاک روح آدمی سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے۔
جب وہ کسی شخص میں سے نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ سوکھے مقاموں میں، بیابانوں میں، اور ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ آرام پائے۔ یسوع مسیح کی تعلیم پوری سچائی کے ساتھ ہے، خدا کی قدرت سے ہے، پاک روح کے وسیلے سے ہے، اور جب وہ آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے تو جب اسے کہیں آرام نہیں ملتا تو کہاں جائے گی؟ وہ پھر سے اسی گھر میں چکر لگاتی ہے۔ 24ویں آیت کا اگلا حصہ دیکھیں۔ اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں۔ بدرو تو نکل گئی، وہ چلی گئی بیابانوں میں، ویرانوں میں چلی گئی، آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، نہیں ملا، پھر سے چکر لگایا، اور چکر کہاں لگایا ہے؟ اسی گھر میں جس بدن میں وہ رہتی ہے، جس بدن کو اس نے اپنا گھر بنایا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو بڑا صاف ستھرا ہو گیا۔ لکھا ہے کہ اس کو جھڑا ہوا اور راستہ پاتی ہے، اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور راستہ پاتی ہے۔ وہ صاف ستھرا ہو چکا ہے، وہ خوبصورت ہو چکا ہے، اور جب راستہ پاتی ہے تو پھر اس کے لیے بہت آسانی ہے۔ وہ جھڑا ہوا ہے، راستہ ہے، اور خالی پڑا ہے، صاف ستھرا گھر ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اچھا اب کیا کرتی ہوں؟ تو 7 اور کو لے کے آتی، 7 اور اس سے بھی بری روحیں آتی ہیں اور پہلے سے بھی برا حال اس کا کر دیتے ہیں۔ جب یہاں بھی لوگ شفا پا کر جاتے ہیں، آزادی پا کر جاتے ہیں، رہائی پا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے اور بدروحوں سے آزاد ہوتے ہیں، اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر پرسکون اور راستہ زندگی گزارتے ہیں، اور وہ بدن اب خالی ہیں، راستہ ہے، صاف ستھرے ہیں، تو بدروح پھر چکر لگاتی اور دیکھتی ہے کہ خالی ہے، اور جب دوبارہ سے مشکل میں پڑتے ہیں پھر وہ مشکل اور شدید ہو جاتی ہے، تو واپس آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں اب اور زیادہ مشکل ہے، دعا کریں تاکہ ہمارا عزیز، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی اچھا ہو جائے۔ پھر پادری صاحب کیا کرتے ہیں؟ دعا میں، روزہ میں ٹھہرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، کلیسیا سے کہتے ہیں کہ دعا کریں، ہمارا یہ عزیز پھنس چکا ہے، اس کا حال پہلے سے برا ہو گیا، کیونکہ وہ بدن خالی پڑا ہے، وہ بدن اور راستہ صاف ستھرا پڑا ہوا ہے، اس میں اب کوئی نہیں رہتا، کیونکہ وہ شخص بدروحوں سے رہائی پا کر پھر دنیا میں اپنی زندگی میں کھو گیا، اور پھر اپنی پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور جو بدروح بیابانوں میں گئی، سوکھے مقاموں میں گئی، آرام نہیں پایا، تو پھر آ کر اسی خالی گھر میں 7 اور کے ساتھ آ کر اس کا برا حال کر دیا۔ تو حالت کیسی ہوگی؟ جب ایک نے اتنی بری حالت کر رکھی تھی تو 8 کیا کریں گی؟ 7 نئی چیزیں اور ایک پہلے والی، پھر حالت اور بری۔ کیا کریں ایسی حالت؟ اور آگے چل کر یسوع مسیح نے اور تعلیم دی۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایک خاتون نے یسوع مسیح کے بارے میں کہا کہ تو مبارک ہے، اور تیری والدہ بھی، تیری ماں بھی مبارک ہے۔
اس نے کہا ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور بہت سارے سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں، اور بہت سارے سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ مبارک شخص وہ ہے جو خدا کا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اب جو لوگ یہاں سے آزاد ہو کر جاتے ہیں، جنہیں خداوند آزاد کرتا ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ ابھی آپ نے دعا میں مشغول رہنا ہے، بہت دعا کرنی ہے، خاندانی دعا کرنی ہے، چرچ میں آنا ہے، خادمین کے ساتھ مل کر، ایمانداروں کے ساتھ مل کر دعا کرنی ہے، بلا ناغہ دعا کرنی ہے، دعا میں مشغول رہنا ہے، کیونکہ لکھا یہی ہے، بلا ناغہ دعا کرو۔ کون مبارک ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو، اکٹھے ہونے سے باز نہ آؤ، روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ یہ ساری باتیں خداوند کے کلام میں قلم بند ہیں، لکھ دی گئی ہیں، تاکہ جو آزاد ہوتا ہے، جو راستہ ہو جاتا ہے، جس کا بدن صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ پاک روح سے بھر جائے، وہ خدا کے کلام سے معمور ہو، وہ خدا کے کلام سے بھرا ہوا ہو۔ پھر جب وہ بدرو چکر لگائے گی تو کیا دیکھے گی؟ یہ تو نور سے بھرا ہے، یہ تو اب پاک روح کا مقدس ہے، اس میں تو اب خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ اب جس میں خدا کا روح بسا ہے، اس میں بدرو داخل نہیں ہوگی۔ لیکن جو یہاں سے آزاد ہوتے ہیں، جنہیں یسوع مسیح بحال کر دیتا ہے، وہ کھو جاتے ہیں جا کر، اور پھر سے بری حالت لے کر واپس لوٹتے ہیں، اور ساری عمر ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، کبھی ابلیس سے دکھ پائے اور کبھی حالات سے، تھوڑا سا خدا کے ساتھ چل لیا اور تھوڑا سا ابلیس کے ساتھ، دونوں کو خوش کرنا ہے، لیکن دکھ پاتے رہیں۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم سرگرم ہوں، روح سے معمور ہوتے جائیں، اس کی قدرت سے بھرتے جائیں، اور لکھا ہے کہ دعا میں مشغول رہو، روزہ رکھو، اکٹھے ہونے سے باز نہ آؤ، بلا ناغہ دعا کرو، روٹی آپس میں توڑو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہو۔ جب یہ باتیں جو خدا کے کلام میں لکھ دی گئی ہیں اگر عمل ہوگا تو پھر ہمارے بدن جو پاک روح کا مقدس ہیں، جن میں پاک روح بسا ہوا ہے، جو ہم خدا کے روح سے معمور ہوں گے، تو پھر وہ شریر آ کر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوبارہ نئے سرے سے پھر سے اٹھانا پڑتا ہے کہ اچھا بھی دعا کریں۔ بہت سارے لوگ اپنی پرانی زندگی میں جا کر پھر سے دکھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، کلسیوں 2 باب اور 10ویں آیت، افسیوں 5واں باب اور 18ویں آیت میں لکھا، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ جب روح سے معمور ہوتے جائیں گے، ہمارا لیول خداوند میں بڑھتا جائے گا، تو پھر اس کا اختیار کبھی نہیں ہوگا۔ اور اعمال 13واں باب اور 52 آیت میں لکھا ہے، شاگردوں کے تعلق سے
मगर शागिर्द खुशी और रूह कुदस से मामूर होते गए। जब वो मामूर होते गए तो जहां जाते बीमारों को भी अच्छा करते और बदरू गिरफ्तार को भी आजाद करते, कलाम की मनादी करते, कुचले हुओं को आजाद करते, यीशु मसीह की खुशखबरी फैलाते और जो मसीह से दूर होते उन्हें खुदावंद के पास लाने में मददगार होते। आज भी शागिर्दों का, कलीसिया का फर्ज यही बनता है कि जब वो आजाद हुए हैं तो फिर बहुतों की आजादी के लिए अपने आप को पेश करें और रूह से मामूर होते जाएं। कुलसियां 2 बाब और 10वीं आयत निकाल लिया, और 10वीं आयत खुदा के कलाम में लिखा है, और तुम उसी में मामूर हो गए जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। जब खुदावंद के साथ चलते रहेंगे, खुदावंद की मर्जी को पूरा करते रहेंगे, उसके कलाम पर अमल करते रहेंगे। जब यीशु मसीह की मां के बारे में एक औरत ने कहा कि मुबारक है वो, तो यीशु मसीह ने कहा इससे भी ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदावंद का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। जो खुदावंद का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। और तुम उसी में मामूर हो गए हो। कैसे मामूर होंगे, किस तरह से बढ़ते जाएंगे? जब उसके कलाम पर अमल करने वाले हों। बहुत सारे सिर्फ सुनते हैं, बहुत सारे सिर्फ याद रखते हैं ताकि बहस कर सकें। सुना, याद रखा और बहस के लिए अपने आप को तैयार किया। और बहुत सारे सुनते और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। लेकिन चंद एक ऐसे होते हैं जो अमल करते हैं। कलाम सुनना और अमल करना, ये दोनों साथ मिलेंगे तो फिर लिखा है कि वो मुबारक हैं। और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। जो हुकूमत और इख्तियार का सर है, जब हम उसमें मामूर हो गए हैं तो फिर गालिब आएंगे, फिर फतह पाएंगे, क्योंकि हुकूमत भी उसी की है, इख्तियार भी उसी का है। तो फिर कैसी बदरू जो आकर हमलावर हो जाए, क्योंकि वो निकालता है। सो जितने आज हम जमा हैं, हमें क्या करना है? रूह से मामूर होते जाना है। खुदावंद ने सादा से असूल बताए हैं। बिला नागा दुआ करो, दुआ और रोजा रखो, खुदावंद के कलाम में बढ़ते जाओ, क्योंकि कलाम के पढ़ने से, सीखने से हमारा ईमान बढ़ता है। ईमानदारों की रफाकत बिला नागा होनी चाहिए ताकि हम रूह से मामूर होते जाएं और उस शरीर पर जो मुखालिफ है हम गालिब आते जाएं। और साथ ही साथ यीशु मसीह को याद करते हुए, उसकी कुर्बानी को याद करते हुए, उसके बदन और खून में शरीक होकर उसमें शरीक होते रहें। इस तरह हम रूह से मामूर होते जाएंगे और इस कलाम पर अमल करते रहेंगे। फिर जो घर आजाद होंगे, जो बदन आजाद होंगे, जब शरीर वापिस आएगा तो रूह से मामूर पाएगा और फिर वापिस लौट जाएगा और फिर उसे कहीं जगह नहीं मिलेगी। सो खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे बरकत बख्शे, यीशु के नाम से आमीन।